اگر کوئی کوشچن ہو یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. یا مزید کوئی آپ میں سے کچھ کوئی ایڈ کرنا چاہے, کوئی اور چیز بات کرنا چاہے, سب کے لیے. ذکر کو دل میں بغیر زبان کر سکتے ہیں. جی, 3 طرح کا ذکر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے زبان سے, ایک ہوتا ہے دل سے, اور ایک ہوتا ہے زبان اور دل دونوں سے. اگرچہ خالی دل کی بھی اجازت ہے, لیکن زبان سے کرنا اس سے بہتر اس لحاظ سے ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہوتا ہے جب تک اس کے ہونٹ اللہ کے ذکر سے میں ہلتے رہتے. پھر اسی طرح آتا ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو پھر خالی دل میں سوچنا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ اللہ کی طرف دھیان ہے آپ کا, لیکن زبان بھی بولے. جہاں دل اور زبان دونوں شریک ہوتے ہیں وہ افضل ترین ذکر ہوتا ہے. ورنہ اگر زبان بھی آپ کی بول رہی ہے, ذکر کر رہے ہیں, تو اس لیے نہیں چھوڑ دیں کہ اچھا میں پوری طرح حاضر نہیں ہوں, میں کہیں کسی کونے میں بیٹھ کے کروں گا. نہیں, کرتے رہیں, کیونکہ کبھی کبھی وہ پھر کیا ہوتا ہے, کبھی حاضر ہو جاتا, دل کبھی نہیں ہوتا, لیکن زبان تو بول رہی ہے نا. وعلیکم السلام. جیسے ہم ایک گوروں کے ملک میں ہیں اور جابس کے ٹائمنگ بڑی فکس ٹائمنگس ہوتے ہیں کہ آپ اس ٹائم پہ آپ بریک لے سکتے ہیں اور اس ٹائم پہ اپنی جاب ختم کر سکتے ہیں. اس بریک آورز جو ہمارے ہوتے ہیں یوزلی 15 منٹس یا ہاف این آور کے, کیا اس کوشش سے 15 منٹس کے اندر وضو کرنا اور کمپلیٹ ظہر کی نماز پڑھنا اگر پاسبل نہ ہو تو کیا صرف فرض پڑھ لینے سے؟ جی, اس میں یہ ہے کہ اگر انسان صبح وضو کر کے گھر سے گیا ہے اور جرابیں وضو کی حالت میں اس نے پہنی ہے, اور پھر اگر صرف اوپر کا حصہ ہاتھ منہ بازو وغیرہ دھو لیتا ہے تو اس میں کم ٹائم لگتا ہے اور وہاں مشکل بھی نہیں ہوتی دھونے میں, اور اس کے بعد فرض ادا کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. سمر میں دن لمبے ہوتے ہیں تو اس میں انسان کو زیادہ موقع مل جاتا ہے, لیکن ونٹر میں نمازیں قریب قریب ہوتی ہیں, تو نہ پڑھنے سے یہ ہے کہ کبھی انسان جمع بھی کر سکتا ہے اگر کچھ بہت ہی سخت مجبوری ہو. ورنہ یہ کہ جاب شروع کرنے سے پہلے ہی بات طے کر لینی چاہیے کہ مجھے نماز کا ٹائم چاہیے ہوگا. جی, اندر سے ہاتھ ڈال لینا چاہیے. جیسے کتنا بھی بندھا ہوا تو ذرا سا بھی آپ اندر سے ہاتھ ڈالیں گے, اور یا یہ کہ ذرا سے یہاں سے بھی اگر آپ اتنے سے بھی بالوں کو اگر آپ کر لیتے ہیں نا یہ کچھ, تب بھی مسا ہو جاتا ہے. اوپر سے کرنے کی اجازت نہیں, پگڑی پر تو ہے لیکن اسکارف وغیرہ پر نہیں. جی, کہیں سے بھی ڈال لیں آپ, ادھر سے نیچے سے, جیسے ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم اوپر سے ہی کرتے ہیں. جی, اس میں یہ ہے کہ پیچھے سے اگر ڈالے نا تو آگے تک ہاتھ آ جاتا ہے, پھر جب اگر پیچھے سے ڈل گیا نا تو ایسے کر کے آگے آتے, تھوڑے سے بال خراب ہوتے ہیں لیکن ٹھیک ہو جاتا ہے. میں ایک چیز آپ سے کنفرم کرنا چاہتی ہوں کہ کیا سو کے آپ اٹھتے ہیں؟ جی ہاں, تو آپ قرآن اگر آپ نے کچھ یاد کی بھی ہے تو بغیر وضو کے آپ لیٹے لیٹے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. جی, پڑھ سکتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو بغیر وضو کے, وضو کرنے سے پہلے آپ سورۃ آل عمران کی آخری آیات پڑھتے تھے. تو اس سے پھر یہ دلیل ملتی ہے کہ کوئی لمٹ تو نہیں ہے کہ بس اس سے زیادہ نہیں, کبھی آپ کی آنکھ دیر تک کھلی بھی ہے, کوئی بات نہیں, کبھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو اس وقت انسان دل نہیں چاہ رہا کہ آپ وضو کرے, یا پھر یہ کہ دوسرا کوئی ڈسٹرب ہو سکتا ہے تو لیٹے لیٹے آپ پڑھتے نا, کوئی حرج نہیں, اجازت ہے, بالکل ہے. جی ہاں. Can I ask the question in English? Yes, you can ask. So my question was just regarding how you were talking about becoming very, very busy, and how when you become very busy, then Allah subhanahu wa ta'ala takes that away from you, and then you don't even have time to do things. So I'm just wondering, in this busy, crazy schedule that we all have, how do you make time for this, and how do you do it in such a way that, Allah subhanahu wa ta'ala doesn't take that barakah away from you? Do you know what I'm asking? Because you talked a little bit about how, you'll try and do things, but then it doesn't work because there's no barakah in it, and Allah subhanahu wa ta'ala takes that away from you. اس میں یہ ہے کہ جیسے نمازوں کے اوقات کے جو کام ہیں, اگر ان کو اس سے پہلے کر لیا جائے, مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ صبح آپ کو بہت جلدی نکلنا ہے اور آپ کے پاس صرف اتنا ٹائم ہے کہ آپ نماز پڑھیں یا ناشتہ بنائیں یا کچھ اور کریں, تو کوشش کریں کہ جیسے رات کو سونے سے پہلے آپ اپنی ساری چیزیں اس طرح لگا کے رکھ لیں کہ آپ کو میکسیمم ٹائم پہ نماز کے لیے اچھا سا مل جائے, اور ذکر کے لیے دعائیں آپ زبانی یاد کر لیں, اگر یاد نہیں ہوتی تو ان کے آڈیوز بھی ہیں. ساتھ ساتھ آپ ناشتہ بنا رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, تیار بھی ہو رہے ہیں, دعائیں لگی ہوئی ہیں, ساتھ ساتھ آپ دل میں پڑھتے چلے جائیں. یعنی 2 کام آپ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں, تو چھوڑے نہیں چیزوں کو. اسی طرح شام کے وقت جیسے نماز وقت پر پڑھنی, یا اس میں بھی یہ ہے کہ ہمیشہ آپ جائزہ لیں کہ کون سا ٹائم ایسا ہے کہ جس میں میں نماز بہت جلدی اس لیے پڑھتی ہوں کہ کچھ اور کام میرے آگے ہوتے ہیں, تو ان کاموں کو میں کہیں اور
کیا شفٹ کر سکتی ہوں اس وقت کے علاوہ تاکہ اللہ کا ذکر اچھے سے ہو سکے؟ جی اگر دعائیں یاد نہیں ہے زبانی تو اگر ہم اس کو آڈیو اس کی سن لیں تو جی یاد کرنی تو چاہیے، سنے بھی اس لیے تاکہ وہ یاد ہو جائے. ٹھیک ہے، تو صرف اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ صرف سنتے ہی رہے ساری زندگی. اللہ یہ کہ اگر کسی کا حافظہ اتنا ہی خراب ہے کوشش کے باوجود بھی یاد نہیں کر سکا تو پھر سن کے ساتھ ساتھ پڑھ لیں. سورۃ البقرہ کے بارے میں ہے جو جی. آپ نے بتایا ہے کہ آپ سورۃ البقرہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. جیسے دن میں کوئی بھی ٹائم ملتا ہے جب میں پڑھنے لگتی ہوں قرآن شریف، جیسے سورۃ البقرہ مجھے بہت اچھا الحمدللہ سمجھ آتی ہے اور میں پڑھتی ہوں اور مجھے مزہ آتا ہے پڑھنے میں. لیکن ساتھ ساتھ پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں آتا ہے کہ نہیں میں سورۃ یاسین بھی مجھے ضرور پڑھنی چاہیے، سورۃ الکہف بھی پڑھنی چاہیے، فلاں سورت بھی پڑھنی چاہیے. آئی ڈونٹ نو میرا دماغ پھر تھوڑا نہیں اس کی طرف چھوڑ کے پھر میں دل چاہتا ہے میں وہ بھی پڑھ لوں، لیکن میں وہ نہیں کر پاتی ہوں، کنسنٹریٹ نہیں کر پاتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ جو بھی میرا ٹائم ہے میں کوشش کرتی ہوں زیادہ سے زیادہ پڑھوں، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ساری پڑھ لوں لیکن وہ نہیں کر پاتی، ہو نہیں پا سکتا نا. ہو نہیں پا رہا. یہ کیا میں اس کو کس طرح سے میں مینیج کروں؟ جی اس میں یہ کہ صرف جمعے کے دن آپ کو سورۃ کہف پڑھنی چاہیے، ہر روز پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہر روز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں کیونکہ فتنہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ ہے. آپ دن کی کسی نماز میں وہ 10 آیتیں پڑھ لیں، زور میں پڑھ لیں، اثر میں پڑھ لیں، کسی بھی وقت پہلی 10 آیتیں زبانی پڑھ لیں. دوسرا یہ کہ سورۃ یاسین روز پڑھنے کا کہیں بھی کوئی اجر ثواب نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ کا تو صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو اس لیے آپ تسلی کے ساتھ سورۃ البقرہ پہ فوکس کریں. رات کو سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ لیں، جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھ لیں، اور اگر ہو سکے تو جمعے کی صبح کی نماز میں سورۃ السجدہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھ لیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اگر آپ نہیں زبانی یاد تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے اور وقت بھی ہوتا ہے، وہ ایسی چیزیں یاد کر لیں. ورنہ ڈیلی روٹین میں آپ اگر سورۃ البقرہ کو حفظ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک ایک آیت یاد کرتے ہیں، تو وہ آپ کا ایک روٹین بن جائے گا کہ آپ سورۃ البقرہ سے ان ٹچ ہیں. سورۃ البقرہ پہ کنسنٹریٹ کریں اور باقی قرآن مجید روٹین میں تھوڑا تھوڑا ہر روز پڑھ لیں. جی یعنی جیسے اگر 2 نفل پڑھ رہے ہیں تہجد میں، پہلی رکعت میں ہم نے پہلا رکوع پڑھ لیا سورۃ ٹھیک ہے، کا، اور دوسری رکعت میں لاسٹ کا آمن پڑھ لیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی یہ بھی اچھا ہے. میرے خیال ہے میں نے اس میں لیکچر میں جی زبانی یاد نہیں ہے تو جیسے کھول کے قرآن دیکھ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. جی نفل میں پڑھ سکتے ہیں، آپ تہجد کے وقت دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جمعے کو جو ہے کس ٹائم تک پڑھنا؟ جمعے کی نماز تک پڑھنا افضل ہے اور صبح سے پڑھنی چاہیے. کچھ لوگ جمعے کی رات کو پڑھنا شروع کرتے تھے، جمعے کے دن کی پڑھنے کی چیز ہے. جاب والے لوگوں کا تھا کہ اگر ہم جمعے کو دن میں نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں یا کوشش کریں ایک دن پہلے پھر عصر کی مغرب کے بعد پڑھنی چاہیے، لیکن جمعے کی مغرب کے بعد جمعے کے دن تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، ہفتہ شروع ہو چکا ہوتا ہے. اگر کوئی عورت قرآن حفظ کرنا چاہے تو اس بارے میں کوئی حدیث یا کوئی تاریخ میں کچھ ملتا ہے ایسا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے یا افضل ہے یا اس کے بارے میں کچھ ہے؟ دین کے بہت سے احکامات ایسے ہیں اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی گئی مرد اور عورت کے درمیان. عورت بھی حفظ کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ خواتین ایسی تھی کہ جن کو قرآن یاد تھا، جن میں جیسے ام برقہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مؤذن کو مقرر کیا اور وہ جماعت کرواتی تھی اور اس میں پھر قرآن سناتی تھی. تو کوئی بھی خاتون عمر کے کسی بھی حصے میں، بلکہ آج کل تو بہت ٹرینڈ ہو گیا ماشاءاللہ عرب دنیا میں تو بڑی بڑی عمر کی خواتین حفظ کرنا شروع کر دیتی ہیں. ایک اسکالر ہیں احمد الاشکر کا نام شاید آپ نے سنا ہو، رائٹر بھی ہیں، 2 بھائی ہیں، بہت ہی قابل اور بہت نیک. تو ان کی والدہ 70 سال کی ان کی عمر ہو گئی اور وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی. بچے اتنے قابل، لیکن خود بعض اوقات خواتین بچپن میں نہیں پڑھا تو بڑے ہو کے شادی ہو گئی، پھر نہیں پڑھا، تو ان کو بس خیال آ گیا کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے اور حفظ کرنا ہے. تو ان کے بچے نے انتظام کر دیا. کئی دنوں میں جا کر انہوں نے الف با تا سیکھی، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو لفظ پڑھنا سیکھا، پھر ناظرہ پڑھا، پھر 74 ایئرس کی عمر میں انہوں نے حفظ بھی کر لیا. شوق کی بات ہے نا. اب آپ دیکھیں 70 ایئرس کی عورت کا کیا کام ہوتا ہے گھر میں؟ عام طور پہ ہمارے ہاں کوئی خاص کام نہیں ہوتا سوائے انٹرفیئرنس کے. اور پھر وہ کیا ہوتی ہے انٹرفیئرنس، بچوں کو بہت ہی offend کرتی ہے، اور کچھ تو ناخل پھر جا کے ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر وہ
اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو اس گناہ سے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کوئی کرے. لیکن ایسی مثالیں مسلمانوں کے اندر بھی مل رہی ہیں, دیکھتے ہوئے آتی ہیں. تو ایسی صورت میں سمجھتی ہوں کہ قرآن بڑھاپے کا بہترین دوست ہے, بہترین دوست. بھلے نہ یاد ہو, پڑھتے رہیں. ہم نے اس کا ایکسپیرینس کیا تھا لدھا میں, جب 2005 میں نے کورس کروایا تھا. تو اس کے بعد ہم نے ایک اور کورس کروایا, روح البیان. اس کورس میں ہم نے خواتین کو 30واں پارہ یاد کروایا, اس کا حصہ تھا. اب جن لوگوں نے 30واں پارہ حفظ کر لیا تو بہت ہی ان کو ایک کانفیڈینس ملا کہ ہم تو حفظ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 29واں بھی کرا دیا جائے, تو 29واں شروع ہو گیا. پھر وہ کورس بھی ختم ہو گیا. تو کچھ بڑی عمر کی خواتین ایسی تھی کہ جن کو بہت شوق لگا کہ ہم حفظ کر لیں, تو ہم نے ان کے لیے 8-10 خواتین کے لیے حفظ کا پروگرام شروع کر دیا. اور ماشاءاللہ وہ تقریباً میجورٹی ان کی 50+ تھی, اور انہوں نے حفظ کرنا شروع کر دیا. اور ابھی جب میں واپس آئی تو تقریباً وہ سارے لوگ جو ہیں وہ پورا کر چکے ہیں ماشاءاللہ. کرتے 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 جی. ایج میں ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر بھول جائے گئی. دیکھیے جان بوجھ کے بلانا جو ہے نا, جان بوجھ کے جی جان بوجھ کے بلانے کا تو ہے, لیکن نہیں یہ ڈر کیوں ہم پہلے سے ازیوم کر رہے ہیں. ہم اچھا گمان رکھے, اللہ سے اچھا گمان رکھے, اللہ سے دعا کریں. اور ہماری کوشش کے باوجود اگر بیماری یا شدید بڑھاپے کی وجہ سے کچھ چلا بھی گیا تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. وہ ہماری اس نیت اور کوشش کو دیکھے گا کہ ہم نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. پھر کسی وجہ سے نہیں رہا تو کوئی اور ایسی بات نہیں ہے, تو کرتے رہیں. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب بچے بچپن میں کرتے ہیں اس میں جلدی تو ہوتی ہے اور آسانی بھی ہوتی ہے, لیکن پھر وہ بیچ کا حصہ ایسا بھی آتا ہے کہ جس میں اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان ان سارے فرائض سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس وقت اگر یہ شروع کر دے تو پھر آخری عمر تک, آخری دن تک انسان اس کو پڑھتا ہی رہے. اور آپ نے دیکھو کہ جو لوگ بہت قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ قومے میں جا کر بھی اور بے ہوشی میں بھی ان کے وہ کچھ نہ کچھ آیتیں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس سے اچھی آخری زندگی اور اختتام زندگی کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کا قرآن جو ہے وہ اپنے سینے میں اتار لیں, کیونکہ قبر کا بھی ساتھی اور روشنی ہو اور آخرت کا بھی اور حفاظت کا ذریعہ. ایک پرسنل پرابلم آپ سے ڈسکس کرنی تھی جی جو میری تھی. میں نے وہ کتاب میں پڑھا نا کہ حضور تہجد کے وقت سجدے والی کوئی صورت پڑھا کرتے تھے. تجلیات نبوت میں یہ اچھا. اب کوشش یہ کی ہم لوگوں کو تو اقرا بسم ربک الذی زیادہ یاد ہے اچھے سے, وہ پڑھا اور پڑھ کے اور سجدے میں گئے, اٹھ گئے تاکہ اب آگے دوسری صورت پڑھے. الحمدللہ شروع کر دی, خیال ہی نہیں رہا کہ یہ تو ہم نے سجدہ تلاوت کا سجدہ کیا تھا. اوپر مطلب جب کھڑے ہوئے تو الحمدللہ شروع کر دی. اب سو پھر ایک دن دماغ میں آیا کہ نہیں وہ تو سجدہ نہیں تھا, وہ تو تلاوت کا سجدہ تھا جو کیا تھا. اس ایسی حالت میں کیا کریں؟ یعنی آپ نے وہی رکعت کنٹینیو کی لیکن اگلی سورت پڑھنے کی وجہ سورت فاتحہ دوبارہ پڑھ دی. جی تو کوئی بات نہیں, خیر ٹھیک ہے. مطلب پھر اس کے ویسے ایز یوزول رکوع میں اور پھر سجدے میں ہاں کرے, سجدہ صاحب کر لے آخر. بس سب کو سمجھ آ گئی, کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی. کیا رات سونے سے پہلے سارے برتن کور کر کے سوئیں؟ اگر عادت اور کبھی بھول جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں, بیماریاں جس کو ہم وائرسز وغیرہ کہتے ہیں, جو بھی ہم اپنی زبان میں. تو جو برتن ڈھکے بھی نہیں ہوتے اسے داخل ہو جاتے, پھر اگر اس میں ہم کچھ کھاتے پیتے تو بیماری آ جاتی ہے, انسان کو لگ جاتی. تو رات کو برتن یا اوندے کر دیں یا ڈھک دیں. اگر کچھ نہ ملے تو کوئی چیز بیچ میں آڑی سی جیسے چمچ آڑا سا کھڑا کر دیں یا چھری کر دیں یا کوئی بھی اینی تھنگ, لیکن بالکل اوپن کھلے نہیں چھوڑیں. کیبنٹ میں تو کوئی حرج نہیں, کیبنٹ تو ڈھکی ہوئی ہے نا. کیبنٹ میں آپ گلاس سیدھے رکھتے ہیں تاکہ ان میں ہوا لگتی رہے, تو کیبنٹ تو ڈھکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. صرف یہ جو باہر پڑے, بازو کے سنک میں ہوتے ہیں نا کھلے برتن پڑے ہوتے ہیں, نہیں رات بھوک تھک گئے ہیں, نہیں لگا سکتے یا نہیں دھو سکتے, تو ان کے اوپر ایک ٹاول ڈالتے ہیں, کچھ بھی کسی بھی طرح ڈھکتے ہیں, بس ڈھکنے کی عادت ڈالیں. بس کھلے نہیں پڑے ہونے چاہیے, سیدھے کھلے نہیں پڑے ہوتے. اگر ٹیڑھے ہیں الٹے ہیں تو کوئی حرج نہیں, چاہے گندے ہیں تو بھی کچھ بھی کچھ رکھ دیں, لیکن یہ کہ کھلے نہیں چھوڑے, ایسے اوپن نہیں چھوڑے. رات کو جیسے پانی پینے کے لیے اپنے پاس آپ نے گلاس رکھا ہے یا بوٹل کھولی ہے تو اسی کا ڈھکن واپس اپنے گلاس کے اوپر گلاس کور رکھتے ہیں, خالی نہیں چھوڑے. یا رات کسی نے پانی پیا اور کھلا چھوڑ کے رکھ دیا اور آپ صبح آ کے اس کو پینے شروع کر دیا, نہیں پیا اسے گرا دیں,
کسی نے دودھ پیا اور ایسے بچے ہوتے ہیں نا بعض اوقات آپ سو جاتے ہیں اور بعد میں کچن میں جا کے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, چھوڑ کے آ جاتے ہیں, تو پھر اس کو صبح دھو ڈالیں. غسل کے بارے میں اگر جو غسل جنابت ہوتا ہے جی ہاں, اس کے بارے میں سوال ہے کہ بال دھونا یا کسی کی بہت جیسے وہ افریقن نہیں اپنی وہ بنا لیتے بہت ساری بریڈز وغیرہ بنا جی لیتے, اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کرتے بال دھونے کے. جی اس میں آپ دیکھیے کہ جو غسل جنابت ہوتا ہے اس میں صرف سر کی سکن گیلی کر لینا کافی ہوتا ہے, لیکن جو پیریڈز ہوتے ہیں اس میں آپ کو بال بھی دھونے چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ آپ صرف پانی کا ڈونگا ڈال لیں اور ڈونگا ڈال لیں, اور بال بے شک آپ نے پیچھے بریڈز ہیں کچھ ویسے اٹھا کے سکن اچھی طرح ساری دھل جائے. ٹھیک ہے, بال بے شک بندے ہوئی ہوں, بال بے شک بندے ہوں, چٹیا ہو, کچھ بھی ہو, لیکن سکن ساری, ایک بال بھی اس میں سے سر گیلا نہ ہو. لیکن جب پیریڈز ہو تو پھر آپ پورے بال دھوئیں. جی نہیں, کوئی خاص دعا نہیں ہے, بس واش روم جانے کی جو دعا ہوتی. جی ایک آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو کوئی دعا آتی ہے جو پڑھائی میں آپ کو مدد کرے؟ کیا بتائیں. So there's many du'as which you can read for increasing in your knowledge, increasing in your understanding. So there's the dua of Musa alayhi salam, which he made when he went to Fir'aun, to face Fir'aun and to call him. So he made dua to Allah that Rabbi shrah li sadri, that, oh my Lord, open my chest for me. And opening of the chest means that make it so vast and spacious and able to contain wisdom and understanding so that I can convey properly. So Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, and make my work easy for me. So whatever it is that you're reading or you're trying to memorize or the test that you're going to take, so Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani, and untie the knot that is in my tongue, meaning make it easy for me to express myself. Because sometimes you have read the entire book and you have studied everything, but you're not able to answer or express yourself clearly. So wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okay? So this is one dua that you can make. سورہ ملک روزانہ پڑھنا رات میں افضل ہے؟ جی, سورۃ ملک روزانہ پڑھنا افضل ہے. یہ جو دعا ابھی انہوں نے بتائی نا, اس میں اگر آپ کا ویسے بھی کبھی دل تنگ پڑ رہا ہو نا, ہوتا نا کبھی بچے تنگ کرتے ہیں تو دل تنگ ہوتا ہے, یا کبھی کوئی کسی انسان کی باتوں سے دل تنگ ہوتا ہے, یا صدقہ کرنے کے اوپر دل تنگ ہو رہا ہے, کسی بھی وجہ سے آپ کے اندر ایک گھٹن ہے نا, تو یہ دعا گھٹن کا علاج بھی ہے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے, میری گھٹن دور کر دے. ٹھیک ہے, رات کو سورۃ الواقعہ پڑھنے کا بھی ہے؟ نہیں, وہ ضعیف ہے حدیث. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دو چھوٹی چھوٹی اناؤنسمنٹس کرنی تھی کہ ہمارے ہر روز ہفتے میں 3 دفعہ ٹیوزڈے, وینسڈے اور تھرسڈے صبح 9:45 سے 11 o'clock تک حدیث بخاری کا لیکچر ہوتا ہے. آن لائن بھی آتا ہے, فیس بک پہ بھی آتا ہے, اور ویسے بھی الہدا لائیو پہ بھی آتا ہے. تو جو لوگ گھر میں ہوتے ہیں, کام پر نہیں ہوتے, تو وہ اپنے کام کاج کے دوران لگا کر سن سکتے ہیں. تو بہت کچھ نئی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. جمعے کے دن 10 to 11:30 ہوتا ہے فقہ القلوب, جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. آج کل ہم روح کے بارے میں پڑھ رہے تھے, خلق الروح, کہ اللہ نے جو روح بنائی ہے تو یہ کیا چیز ہے, اور کس کس طرح روح کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. اور پھر سیٹرڈے کو سورۃ البقرہ انگلش میں ہوتی ہے, تیمیہ کرواتی ہیں ینگ لڑکیوں کے لیے. اچھا, بچوں کے لیے سیکھنے کا اس وقت ہمارے پاس کافی ہے, اس میں بچے بھی آ رہے ہیں الحمدللہ. اور سنڈے کو صحیح بخاری ہوتی ہے. تو یہ ان کا ٹائم جو ہے وہ 11:15 سے لے کر 1:15 تک ہوتا ہے, 2 گھنٹے تک. اگر بچے جیسے گھر پر ہیں تو یہ 2 گھنٹے اگر وہ بیٹھ کے آرام سے سیکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جی, یہاں کے حساب سے 11:15 سے 1:15 تک. کرنا چاہیں تو آن لائن رجسٹریشن بھی ہوتی ہے, ورنہ اگر آپ صرف خود سے سیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں, یعنی سن کے. ہاں, یہ ایک کارڈ بھی ہے, تو اس میں ٹائمنگز وغیرہ لکھے ہوئے بھی ہیں اگر آپ کو چاہیے. وہ پھر میرا خیال ہے ہاں, جو لوگ رجسٹر کرتے ہیں وہ پھر ان کو ایک لنک دیتے ہیں جس میں ریکارڈیڈ لیکچرز بھی پھر ملتے جاتے ہیں. جی, یہ آپ رکھ سکتے ہیں. فقہ القلوب کا ٹائم 10 o'clock فرائیڈے کو, ایوری فرائیڈے ہوتا ہے. فیس بک پہ بھی آتا ہے جی, اور الہدا لائیو پر بھی ہوتا ہے. قرآن پر آل اپلیکیشن ہے نا, تو اس میں بھی اس کے آپشن ہے, اس سے بھی ڈائریکٹ سن سکتے ہیں. قرآن پر آل میں بھی ہے, اور قرآن ان ہینڈ جو اپلیکیشن ہے اینڈرائڈ پہ, اس پہ بھی ہے لنک, اس سے بھی سن سکتے ہیں. چلیے,
یہ جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کتاب ایاک نستعین جو ہے یہ انگلش میں ہے, اس میں ٹرانسلیٹریشن بھی ہے, اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے. اس میں جو بچے عربی نہیں پڑھ سکتے اس میں انگلش میں بھی یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں, یعنی انگلش میں عربی لکھی ہوئی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے حفاظت کی دعائیں دے سکتے ہیں, اور اس میں شفا کی دعائیں بھی ہیں اور نظر کی بھی اور جن کی بھی اور اس طرح کی سب چیزیں, استغفار وغیرہ بھی. اوکے چلیے ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.